کلمہ سوال یہ ہے کہ اسی اللہ کو مننا ہے، ایک رسول کو مننا ہے، ایک قرآن کو مننا ہے، ایک کامل لوگ کا کے نماز پڑھنا ہے، لیکن کسی کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی رشید احمد اللہ آپ کو سلامت رکھے، ملاقات ہو گئی، کافی دنوں سے آپ ملے ہی نہیں، آج ان کی طرف سے چائے بھی ہے یہاں، کئی دنوں سے آپ ملے ہی نہیں، آج اس پر قابو آ گئے، اللہ خوش رکھے، برکت دے آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ کا سوال جو ہے نا یہ بہت پریشان کرنے والا ہے کہ سارے لوگ اہل اسلام ہیں مگر میری آواز کو یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غلط کہتا ہے، یہ مولوی صاحب تباہ کر رہا دنیا کو کہ کہتا سب مسلمان ہیں، یہ کہتا شیعہ مسلمان ہے، بریلوی دیوبندی، میری اس آواز کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو یہ لوگ فتنہ کہتے ہیں، یہ فتنہ ڈال رہا۔ اصل دین یہی ہے کہ شیعہ کو سنی کافر کہیں، وہ سنیوں کو کافر کہیں، بریلیوں کو کافر کہیں، اس کو یہ دین سمجھیں لوگوں کو بلا۔ اور اگر ہم کہیں کہ بھئی ایک رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد رسول، اور اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول، اس کے بعد اور کسی ثبوت کی جو عقیدے نا باقی کہ قرآن کی آیت کو کوئی سمجھتا ہے اس کا معنی یہ ہے، دوسرا سمجھتا ہے یہ ہے۔ اب قرآن میں سے بہت بڑے بڑے عالم گزرے جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں، انہیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں، اللہ ایسی شے ہی نہیں کہ وہ دکھائی دے سکے، وہ اس سے بالا برتر، وہ رویت باری کے منکر ہو گئے، لا تدرک الابصار انہوں نے پکڑ لیا کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ ہم ہو گئے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ نظر آئے گا، دونوں قرآن سے سمجھتے ہیں، حدیثوں سمجھتے ہیں۔ اب ان میں سے کافر نہیں کو مرنا چاہتا، جس آیت سے جو اس کو سمجھ آئی نا وہ دل و جان سے سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا قرآن کا یہ مطلب، تو بسم اللہ مبارک ہو، اللہ رسول کریم ہے، کچھ ٹانگ دینا، وہ سینے سے نکالیں گے بچہ تو نے ٹھیک سمجھا تھا، دوسرے نے جو سمجھا اس کو بھی پیار دیں گے کہ شاباش تو نے اپنے باپ کی بات نہیں کی تھی، تیرے خیال میں اللہ کے رسول کی بات۔ ایک بات جو آج دہرا دیں جو ان سب لوگوں کے غور کرنے کی جو مولوی کہتے توبہ تو پبلک تو الگ رہی، انہیں اللہ ہدایت دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے غزوہ خندق کے بعد جب حکم ہوا کہ بنو قریظہ پر چڑھائی کرو، یہودیوں کا قبیلہ جنہوں نے وقت پر غداری کی، حکم ہوا ان کو تباہ کر، مدینے میں رہتے ہوئے انہوں نے معاہدے کے خلاف غداری کر دی، تو نبی کے علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سادہ سی بات کہی کہ کوئی آدمی عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ نہ پڑھے، ایک حکم دیا۔ اب جب چلتے چلتے دیر ہو گئی تو وقت ہو گیا، ایک گروہ صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ علیہم جنہوں نے یہ سمجھا یار حضور کا ارادہ تھا کہ جلدی کرنا، یہ نہیں مطلب کہ نماز پر بات کر دو، اگر وقت ہو ہی کیا آپ اثر کر کیوں نہ پڑھیں، مغرب ہو رہی ہے، انہوں نے پڑھ لی۔ دوسروں نے کہا ہم یار راستے میں مغرب پڑھ لیں گے، سب پڑھ لیں گے، اثر نہیں پڑھیں گے بنو قریظہ کے علاوہ۔ ایک خیال وہ کہنے لگے، حضور نے کہا اثر نہ کسی جگہ پڑھنا۔ اب دونوں نے ایمانداری سے ایک بات کو سمجھنے میں اختلاف کیا، کچھ نے نماز وقت پر پڑھ لی، وہاں جا کے عشاء پڑھ لی، کچھ نے وہاں پھر جا کر اثر پڑھ لی۔ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے یہ گروہ سچا دوسرا غلط، نہیں، کسی کو غلط نہیں کیا، کسی کو برا نہیں کیا۔ اب اس سے ہمارے لیے نا راستے آسان ہو گئے الحمدللہ، اہل حدیث بننے کا راستہ بھی نکل آیا کہ جو لفظ پر جم گیا نا کہ اثر کے علاوہ اثر وہاں کے علاوہ وہ ہوگا ظاہری اہل حدیث، جو ہوگا سمجھ سے کام لینے والا کہ یار منشا صادر بھی کہنے فقہ، وہ ہو گیا اہل فقہ، اور وہ فقہاء کرام ہو گئے اجتہاد کرنے۔ دونوں گروہ جنتی حضور کے پیارے، کسی کو برا نہیں کیا۔ اب امام ابن قیم جیسے وہ فقہ سے بھی چل گئے، وہ کہتے ہیں میں ہوتا نا تو ان میں ہوتا جنہوں نے نماز وقت پر پڑھی۔ ابن حزم کہتا ظاہریت پائی ساری نمازیں جاتی نہیں، بے شک 10 دن جاتی، میں اثر وہی پڑھتا جاؤں۔ اب میں نے کون بولا، حضور نے نہیں فیصلہ کیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے کریم ہیں، پیارے ہیں، دونوں امتی گروہوں کو برحق۔ تو جانے تو یہ جھگڑے، ایمانداری سے جو بندہ قرآن سے اور حدیث سے بات نکالے گا، نیت بدلنا ہو نہ امت میں فساد ڈالنا چاہتا، وہ کچھ کہے میں کچھ کو، ہم دونوں جنتی۔ جس کی ہوگی نیت خراب، شرارتی ہوگا امت میں فساد، وہ صحیح بات بھی کہے گا دوزخ میں جائے گا، اس کی نیت بد ہے، وہ فتنہ چاہتا ہے۔ فتنہ چھوڑو، تحقیق کرو، پھر جو بھی سمجھو گے۔ جب دین میں یہ بات آ گئی کہ اگر ایک آدمی پوری محنت کرتا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا،
اس کو صحیح سمجھ آ جائے کہ اللہ کے رسول فرمایا 2 ثواب ملے گا، ایک محنت کرنے کا، ایک صحیح نتیجے کا، اور جس نے پوری محنت کی مگر غلط بات سمجھ آئی اس کو 1 ثواب ملے گا، اس نے محنت کی ہے چلو نتیجہ کر دیا۔ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جب ریاضی کا پرچہ ہوتا تھا حساب کا، تو اس میں دیکھتے تھے مدرس کہ اگر اس کو طریقہ آتا نا، طریقہ سوال حل کرنے کا اس کا ٹھیک، جواب نکالنے میں غلطی ہوگی اس کو زیادہ نمبر دیتے، جو صحیح نکال رہے ہیں اس کو پورے دیتے تھے۔ تو یہی بات دیکھنے کہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ شیعہ اور سنی اور بریلوی بیچارہ کھپ گیا ایسے حدیثیں پڑھتے ڈھونڈتے، اس کو یہی سمجھ آئی تو ہم جنت کے دروازے پر کیوں پہرے دار بن کر کھڑے ہوں کہ ہمیں داخل نہیں ہوئے، جنت ہمارے باپ کی ہے، بریلوی جاتا ہمیں کیا ٹھیک ہے ہمارا بھائی، شیعہ جائے جو بندی جائے، جو نیت بات ورانا وہ اہل حدیث اور دیوبندی جہنم، اس کا اللہ فتنے کا جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہم بھائی شہید بھائی فساد نہیں کرتے، ہر جگہ یہ کہیں گے، اسلام آباد میں کہا، ہر جگہ کہیں گے مسجد کہ یہ جتنے ہیں نا جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے بھائی ہیں، مسلم ہیں، بالکل جنتی ہیں، چلیں ایک جو خرید بھی شرارتی ہے نا وہ نہ ہونا۔ صوفی صاحب ایک